بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آن ایئر ود ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب کریم نے اس دنیا کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تخلیق کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ دعا بھی کرتے ہیں خدا رب کریم ہمیں عمل کرنے کی، قرآن پاک پہ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت خوانی کرتے ہیں، مدح سرائی کرتے ہیں، وہ تو بہت ہی عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ ایسی ایک عظیم شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، سید صبیح الدین رحمانی صاحب۔ نعت خواں ہیں، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ریسرچ کرتے بھی ہیں، ریسرچ سینٹر بھی ہے۔ تمغہ امتیاز انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے مل چکا ہے اور بہت سے جو ہیں انہیں تمغے ملے ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے۔ صبیح صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک؟ ایک بار پھر کینیڈا میں آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ کینیڈا آپ کا سمجھے دوسرا گھر ہو گیا اب تو۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو شہر نے مجھے بہت محبت دی ہے، اس ملک نے، بلکہ صحیح پورے جہاں بھی میں گیا ہوں ہمیشہ لوگ خلوص سے اور محبت سے ملے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، نوجوان کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور ظاہر ابھی ایج آپ کی اتنی بھی نہیں ہے جس زمانے کے آپ کی جب جوانی کا دور تھا، بڑا یہ 80s میں کہہ لیں، اس وقت سب لوگ جو ہے ایک ڈیفرنٹ ٹرینڈ ہوتا تھا۔ ماسٹرز بھی آپ نے اردو میں کیا، تو یہ نعت خوانی کی طرف رجحان کیسے آپ کا ہو گیا؟ نعت خوانی کا رجحان بچپن ہی سے تھا۔ اچھا۔ ہمارے یہاں ایک بہت خوبصورتی ہمارے معاشرے کی ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ اپنے بچوں کے لیے ایکسٹرا ایکٹیویٹی کوئی نہ کوئی نکالتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر صلاحیتیں بھی اگر ان میں کچھ ہیں تو وہ نمایاں ہو جائیں۔ وہ کھیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ قرات بھی ہو سکتی ہے، وہ نعت بھی ہو سکتی ہے، حمد بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے بہت سارے آرٹسٹ، بہت سارے بڑے گلوکار، بہت سارے بڑے شعراء ابتدائی طور پر حمد اور نعت سے گزر کر ہی آگے آئے، کیونکہ انہیں پہلا جو موقع ملا اپنے آپ کے اپنے تخلیقی جوہر کو نمایاں کرنے کا تو وہ تھا۔ تو مجھے بھی تیسری کلاس میں اچھا کوئی مقابلے کے لیے آیا پرائمری اسکول میں، کوئی لیٹر ویٹر، تو انہوں نے سب کو سنا تو اس میں سے میں الگ ہو کر دیا گیا کہ بھائی اس کو بھیجیں گے۔ پھر انہوں نے بھیجا اہتمام سے، اچھا اور اس میں ہماری ایک ٹیچر تھیں، صفیہ نام کی خاتون تھیں، وہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بہت اہتمام سے لے جایا کرتے، تو اس سے ایک اعتماد بھی پیدا ہوا بہت چھوٹے عمر۔ پھر نعت سے دلچسپی میری بڑھی تو مجھے جستجو بچپن ہی سے تھی میری کہ میں نعت کیا ہے، کیوں ہے، کہاں سے شروع ہوئی، اس کے سرخیل کون لوگ تھے اور کیا وجہ ہے کہ یہ صنف وجود میں آئی۔ یہ چیزیں مجھے ہمیشہ متاثر کرتی رہی ہیں اور میں جستجو میں لگا رہا۔ اس چیز نے پھر نعت کا ذوق ڈیولپ کر دیا میں نے۔ صحیح۔ یعنی ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ جب میں شاعری کرنے لگا تو ظاہر ہے کہ ابتدا میں سب غزل کی طرف جاتے ہیں کہ اس کا اسکوپ بڑا ہے، جی ہاں۔ لیکن تمام تر شہرت کے باوجود بھی اور مشاعروں میں بلائے جانے کے باوجود بھی، بلکہ ترنم سے پڑھنے والوں کو اس زمانے میں دبئی جانا بہت اہمیت رکھتا تھا کسی شاعر کے لیے، تو مجھے ضیاء الحق قاسمی ہمارے یہاں کراچی میں، ایک عطاء اللہ قاسمی صاحب کے بھائی بہت مشاعرے ارینج کرتے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تم غزل لکھو اور میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں دبئی پڑھواتا ہوں۔ خیر میں نے اس زمانے تک غزل کہنا چھوڑ دی تھی اور میں نے کہا نہیں، میں نعت سے بہت مطمئن ہوں۔ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ شاید شعراء اتنا طویل سفر نہ کرتے ہوں، اتنا فریکوینٹلی نہ کرتے ہوں، اللہ نے حضور کے ذکر کے صدقے میں ساری دنیا میں بے شک۔ پھرایا بھی اور احترام کے ساتھ لوگوں سے ملنا ملانا رہا۔ صحیح۔ اچھا، ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ جی نعت خوان ہیں تو پھر آپ پورا جو ہے اس رنگ میں ہی رہنا چاہیے، آپ کو داڑھی ہونی چاہیے، اور آج کل تو خیر جو نعت خواں ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کے ہو گئے، لیکن آپ کو ہم نے ماڈریٹ دیکھا ہے، جینز بھی پہنتے ہیں اور جب بھی یہاں بھی آتے ہیں تو یہ دنیا بھی ہے ظاہر ہے اور اس کا حکم بھی ہے کہ ساتھ ساتھ چلنا۔ آپ دین دنیا کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ آپ بڑا بیلنس رکھ کے چلتے ہیں۔ دین چاہتا ہی ہے کہ ہم بیلنس رکھیں، یہ ہم نہیں رکھتے، دین چاہتا ہے کہ آپ بیلنس ٹھیک رکھیں، ہے۔ اس لیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کے طریقے سے، اس کام کے ماحول سے مطابقت پیدا کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لباس کا مسئلہ سطر کے چھپانے سے اور موسم کے شدت سے محفوظ رکھنے سے بنیادی طور پر، تو دین نے تو کوئی لباس مخصوص نہیں کیا۔ ہاں ظاہر ہے، آپ سرد ممالک جیسے کینیڈا میں شلوار قمیض پہن کے تو آپ نہیں گھوم دوسری سکیں بات گے۔ یہ ہے کہ میں اکثر، ظاہر ہے ہمارے یہاں بعض بہت بڑے علماء ایسے بھی گزرے ہیں کہ وہ مدرسے میں پڑھانے کے بعد
اپنے طلباء کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، کوئی برائی بات نہیں، وہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کشتی بھی کرتے تھے، تیر اندازی بھی کرتے تھے، گھڑ سواری بھی سکھاتے تھے. تو دین نے تو کہیں محدود نہیں کیا، لیکن دینی طبقہ اگر اپنے آپ کو ایک جداگانہ شناخت کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی عجیب وجہ سا ہوتی کانسیپٹ ہے. ہو گیا کہ بس ان سے یہ بعید ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے، یہ بس جو ہے وہ صرف یہی کام کریں گے. اسے چاہیے کہ وہ معاشرے کا ایک فعال آدمی نظر آئے. بالکل اور صحیح. میرے ساتھ یہ تھا کہ میں نے ہمیشہ جاب کی، اور یعنی سوچ لی کہ میٹرک کے بعد سے اور پھر کئی جگہوں پر اور کئی اہم جگہوں پر تو مجھے یہ تھا کہ آپ کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو کسی ایک خاص شعبے میں نہیں کرنا، بلکہ صحیح. جو آپ کی حیثیت ہے آپ اس کو دکھائیں. دوسرا، اپنے آپ کو اتنا کورڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب لوگ آپ کو ایک بریکٹ کر دیں کسی چیز، بالکل صحیح. تو وہ بھی مناسب نہیں ہے. میں ادیب اور شاعر کی حیثیت سے بھی لوگوں سے ملتا ہوں، میں یہاں آتا ہوں تو بعض دوستوں کے ساتھ کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں. صحیح. اچھا، ایز اے بہت سے نعت خواہ نا ایک پروفیشن بھی ایک قسم کا بن گیا، لیکن آپ کا ڈفرینٹ ہے. آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ حوالے سے کام کیا. آپ سعودی عرب میں بھی رہے ہیں، ایویشن کے حوالے سے آپ کا اپنا تجربہ ہے. کیو ٹی وی میں بھی آپ جو ہیں اچھی پوسٹ پہ رہے ہیں. الحمدللہ. تو یہ بھی آپ نے اس کو اس طرح سے پروفیشن ہی بنایا، آپ نے باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ لے کے میرا ماننا ارشد بھائی اس میں یہ ہے، اور میں نے اپنے اکثر انٹرویوز میں بلکہ یوٹیوب پر بعض نوجوان نعت خوانوں سے گفتگو کی ایک مجلس میں بھی میں نے اس بات کو بہت اہمیت دی کہ مذہبی طبقے کا خاص طور پر پروفیشن کچھ اور ہونا چاہیے. صحیح. مذہبی خدمات کا دائرہ الگ ہونا چاہیے صحیح ہے. جہاں وہ سرو کر رہا ہے، لیکن اس کا روزگار ہمیشہ مختلف ہونا چاہیے. بہتر اس سے طور پہ کیا سرو کر ہوتا ہے، سکیں گے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں غیر ضروری خوشامد نہیں آتی، غیر ضروری انکسار نہیں آتا. وہ ایک اعتماد کے ساتھ دین کی خدمت کر سکتا ہے، کسی کے سامنے غیر ضروری جھکتا نہیں. اخلاق صحیح. اور چیز ہے، خوشامد اور چیز ہے. دیندار طبقے کو یا دینی کاموں میں مشغول طبقے کو اپنی عزت نفس کا بہت پاس کرنا چاہیے. صحیح. اچھا، نعت خوانی کے لیے کیا رجحان ضروری ہے؟ کچھ لوگ تو ایسے ہیں نا، مطلب کیونکہ انسپریشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک ماحول جب بن جاتا ہے، چاہے عید میلاد النبی جب ربیع الاول آتا ہے، رمضان آتا ہے، تو ظاہر زیادہ تر لوگ نعتیں ہوتی سنتے ہیں، تو بچوں میں، نوجوانوں میں بہت ایک شوق، جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو کیا یہ ایک شخص میں اندرونی طور پہ کوئی ہے خدا کی طرف سے ایسی صلاحیت ہونی چاہیے؟ یہ ہر شخص جو ہے، ایک تو آواز تو ہے ہی ہے نا، جی. لیکن ایک جو آپ کا تعلق ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیے، بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ایمان کی اساس ہے، تو اس کا اظہار بھی ہر مومن کے لیے ضروری ہے. اور میں ہر امتی کو نعت خواں سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کی آواز نہیں ہے نا، تب بھی وہ حضور کی نعت گنگنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت میں اسے نعت خوانوں میں شمار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ہمارے ساتھ جب اپنے والدین کو اللہ رب العزت کی حمد پڑھتے یا نعت پڑھتے سنتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات پڑتی ہے کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں ہی نہیں رکھنی ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے. اور اس اظہار میں وہ اس طرح کے ہو جائیں کہ اعتماد سے کسی جگہ پڑھ سکیں. تو میرے سامنے جب کوئی پڑھتا ہے ایسا آدمی جو آواز میں زیادہ بہتر نہ ہو یا اس کا انداز کچا پکا ہو، تب بھی میں اس کو بہت اہمیت دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ کا کرم ہے حوصلہ کہ بھی یہ کیا عام آدمی کے دائرے سے نکل کر اس نے اپنے آپ کو حضور کا ثنا خواں ثابت کرنے کی کوشش کی. صحیح. یہ عمل معاشرے میں روشنی پھیلاتا ہے. بے شک. صحیح. کیونکہ محبت صرف دل میں رکھنے سے محبت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اظہار چاہتی ہے محبت نفسیاتی طور پر. کیسا آپ کیا رجحان کیا ہے؟ لوگوں میں شوق ہے نعت خواں بننے کا؟ لوگوں میں نعت خواں بننے کا شوق اب بہت زیادہ ہے. ایک زمانہ یہ تھا قیام پاکستان کے بعد تو سولو نعت خوانی شروع ہوئی. اس سے پہلے تو ہمارے یہاں میلاد پارٹیاں تھیں، وہ مل کر پڑھتے تھے. صحیح. سولو نعت خوانی آئی قیام پاکستان کے بعد سے، یا اس سے پہلے شعراء کھڑے ہو کر اپنا کلام پڑھاتے تھے. لیکن میڈیا کے آنے کے بعد پاکستان میں جب میڈیا چینلز بہت زیادہ آگے، پہلے پی ٹی وی تھا تو ہمارے یہاں 3-4 نعت خوان تھے. جی ہاں. اور وہ محدود ہوتی وہی تھی، لوگ بھی محدود ہوتے تھے. 8 نعتیں سال میں ریکارڈ ہوتی تھی. تو ایک بہت محدود دائرہ تھا. اس میں بھی لوگ انہوں نے نام بنایا، عزت کمائی. لیکن جب میڈیا آیا تو بہت سارے لوگوں کو موقع ملا اپنے فن کے صلاحیت کا اظہار کرنے کے. تو اس میں بہت سارے لوگ آئے اور پھر تجربے بھی بہت سارے شروع ہوئے جو اچھے بھی ہو سکتے تھے اور برے بھی ہو سکتے تھے. لیکن بہرحال ایک بوم آیا. مذہب تو ہمیشہ سے ہمارے مسلم معاشروں کا بہت لازمی جز رہا ہے، اور خاص طور پہ برصغیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہم بہت وارفتگی کے ساتھ اس جانب متوجہ ہوتے ہیں. تو نعت اس کے اظہار کا ایک بڑا بلیغ ذریعہ ہے. اس لیے بہت کثیر تعداد میں لوگ اس طرف آتے ہیں، سننے آتے ہیں. آپ نے خود دیکھا کہ ان ممالک میں بھی اگر 1200 آدمی کا اجتماع ہو جائے اور نعت شریف سننے کے لیے تو بڑی بات.
اچھا، اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو بھی بڑے بڑے گلوکار بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی جو ریلیجس نعتیں ہیں یہ حمدیہ جو انہوں نے ہیں اس کو بہت پذیرائی ملی ہے، اور اس سے بہت زیادہ جو ہے، اور شاید یا ملی نغمے یا نعت یا حمدیہ کرام سے ہی وہ ایک دم جو ہے اوپر آئے ہیں، اس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے، لوگ اس لیے بھی اس اور طرف جاتے ہیں۔ کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ بہت سارے ابھی پچھلے دنوں کسی انگریزی اخبار نے ایک سروے کیا وہاں پر اور گفتگو کی مجھ سے کہ بھئی آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آرٹسٹوں کی نعت خوانی کو؟ میں نے کہا میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ پہلی بات تو ہے کہ وہ بھی مسلمان ہیں، ان کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اظہار پر اتنا ہی حق ہے جیسے کسی نعت خواں کا یا نعت گو کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک فین فالوئنگ ہوتی ہے ہر آدمی کی اپنے دائرے میں، تو جو لوگ اپنے محبوب سنگرز کو نعت پڑھتے دیکھتے ہیں تو ان میں بھی نعت کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ اللہ جس سے چاہے کام لے لے، بالکل ہم ٹھیک، نیت پر شک نہیں کر سکتے صحیح۔ کسی۔ اچھا، ابھی آپ نے بات کی کہ کوئی کس طرح سے پڑھتے ہیں، کوئی طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، یہ اب مجھے لگتا ہے تھوڑا سا فرق پڑ گیا، لیکن پچھلے 8-7 سال میں تو ایک بالکل ٹرینڈ ڈفرینٹ سا آ گیا تھا، جس میں مختلف طریقوں سے نعت بھی ہو رہی تھی، آواز ساتھ لوگ جو ہیں، ظاہر اس میں ساز تو اس طرح استعمال نہیں ہوتے ہیں، اور پھر ایک رنگ برنگے کپڑے، ایک بڑا ایک پریزنٹیشن والا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ میرے خیال تھوڑا سا اس سے فرق پڑا ہے، الحمدللہ۔ تو اس سے بھی اب وہ تو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا تھا، جو ڈفرینٹ جگہوں پہ ظاہر ہے بہت نعت خواں جایا کرتے تھے، لیکن وہ ایک وقت آیا، لیکن اب اس میں کچھ ٹھہراؤ میں لگتا کہ آ رہا ہے، اصل میں ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہتی تو وہ ہیں، جدت یا انوویشن تجربہ آپ کہہ ہوتا رہے ہے، تجربہ ہوتا ہے، لیکن فوراً رد عمل سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی اس چیز کو ناپسند کیا جا رہا ہے اور اس چیز کو قبول کیا جا رہا ہے۔ مطلب ضروری نہیں کہ ہر حلقہ امت کا کسی ایک چیز کو قبول کر لے، تو اس طرح بہت سارے تجربے ہوئے اور ان کے کرنے والوں کو یہ احساس ہوا بعد کہ میں ایک احساس ہوا۔ ناپسندیدگی کی لہر بھی ساتھ ساتھ ہے، جہاں ایک محدود طبقہ اس کو پسند کر رہا ہے وہیں ناپسندیدگی بھی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جیسے ہم زندگی میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں معراج شریف پر، یا صحابہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، وہی ادب نعت خوانی کا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی غیر ضروری بے چینی کا اظہار یا پرفارمنگ آرٹ کی طرح آپ کچھ کرنا شروع کریں گے باڈی لینگویج کے ساتھ، تو وہ شائستگی چلی جائے گی، اور ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دینی معاملات میں پرفارمر کی شائستگی بہت اہم وہ ہے۔ تکریم جو ہے اس میں کمی آ جاتی ہے وہ۔ اچھا، اب آپ مصنف بھی ہیں، آپ خود بھی لکھتے ہیں، آپ نعت خوانی کے حوالے سے، اس کی ترویج کے حوالے سے، ایک تو ریسرچ جو ہے آپ کر رہے ہیں، اکیڈمی بھی شاید آپ نے بنائی ہے، نعت ریسرچ سینٹر بھی، یہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے کیا کام کیا؟ دیکھیے، میرا بنیادی کام لٹریچر پہ تھا، نعت خوانی تو سکھانے کے بہت سارے اساتذہ ہمارے یہاں موجود تھے، ظہوری صاحب نے سکھایا، اعظم چشتی صاحب نے سکھایا، پھر منظور الکونین شاہ صاحب نے سکھایا، بہت سارے اساتذہ تھے جو اپنے اپنے وقت پر سکھاتے رہے لوگوں کو۔ لٹریچر میں بالکل کام نہیں تھا نعت پر، اور چند ایک مجلے چھپے تھے، چند ایک کتابیں تھیں، ایک کا دکا پی ایچ ڈی ہوئے تھے، اسے ایز اے موضوع تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، وغیرہ بس ٹھیک ہے عقیدت کی چیز ہے، لوگ اظہار کرتے ہیں۔ جب میں نے اس معاملے کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر میں اپنی زندگی اور تارا تخلیقی جوہر نعت کو دیتا ہوں تو دنیاوی طور پر مجھے کیا ملتا ہے؟ مطلب میں اگر شعر کہنے کی صلاحیت رکھتا ہوں تو شعروں کی کوئی کسی کیٹیگری میں میرا ذکر تو ہونا چاہیے نا۔ صحیح، بالکل۔ نعت گو شعراء میں اساتذہ کا ذکر بھی نہیں آتا تھا تاریخ ادب میں، تو میں اس محاذ پر ڈٹ گیا اور میں نے ایک رسالہ نکالا نعت رنگ کے نام سے، جی ہاں، نعت ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ رسالے کے 31 جرنل چھپ چکے ہیں جو ریسرچ جرنل تسلیم کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ صحیح، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ میں نے صرف یونیورسٹیوں میں تقسیم کرتا رہا۔ پچھلے 35 برس سے میں نے 100 سے زیادہ کتابیں چھاپی اپنے ادارے سے، اور 31 جرنل چھاپے، اور یہ سب اپنی یہ جو نعت خوانی سے مجھے ارن ہوتا تھا اس سے میں کرتا رہا۔ اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ اب ہر یونیورسٹی میں پاکستان ہندوستان کی 42 یونیورسٹیاں تقریباً میرے رابطے میں، جن کو میں کتابیں فری چھاپ چھاپ کے بھیجتا رہا تاکہ لائبریری میں پہنچ جائیں، بچوں کو حوالے کے لیے چیزیں مل جائیں۔ اب ماشاءاللہ ہر یونیورسٹی سے ہر سال 20-25 مقالے ہو رہے ہیں، چاہے وہ بی ایس کی سطح کے ہوں، ایم اے ہوں، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہوں، اور موضوعات دیتے دیتے ہم تھک جاتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کے کرم سے۔ صحیح۔ اچھا، اب تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ویلفیئر کے کام بھی آپ بہت کرتے رہے ہیں ماشاءاللہ سے، وہ ذاتی حیثیت میں کرتا رہا یا بعض چینلز کے ساتھ وابستہ تھا ان کے لیے۔ اور آپ ظاہر ہے ہم تو آپ کو ایز جرنل صحافی بھی، آپ اینکرنگ بھی کرتے رہے ہیں، ایئر بائی کیو ٹی وی سے بھی آپ کا تعلق ہے،
کیا پاکستان کی صورتحال کس طرح سے دیکھتے ہیں اب آج کل کی صورتحال میں؟ بہت ہی عجیب صورتحال ہے، اس لیے کہ جب ہم قوم کے بنیادی مفادات کو پس پوش ڈال کر ذاتی مفادات کی طرف بھاگنے لگتے ہیں اور یہ سب بہت علل اعلان ہونے لگتا ہے تو اس کے نقصانات بہت دور تک جاتے ہیں، نسلوں تک جاتے ہیں۔ اور پاکستان ظاہر ہے کہ ایک بہت ایسا ملک ہے جسے بہت زیادہ ضرورت ہے توجہ کی، اور وہ توجہ ہر طبقہ فکر کے لیے بہت ضروری ہے کہ اب جو کچھ ہو گیا پچھلے دنوں میں، اب شاید اللہ رب العزت نے پھر ایک الارمنگ صورتحال پیدا کی ہے کہ اب کم از کم ہم اپنی آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے موقع ہے کہ چینج کر لیں اپنے آپ کو۔ صحیح۔ اچھا، آپ ہر سال تقریباً یہ آتے ہیں اور ظاہر ہے فنکشنز بھی ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ہدیہ، بہت ساری چیزیں بھی ہوتی ہوں گی، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یہ کیا بزنس ہے کہ آپ ہر سال آتے ہیں، مختلف پروگرامز کرتے ہیں، پیسے ملتے ہیں، تو اس اے پروفیشنل کام؟ یہ بھی آپ سے سوال تو لوگ کرتے ہوں گے، اس قسم کی بات کرنا چاہیے، اگر نہیں کر رہا کرتے تو کرنا چاہیے۔ نہیں، اچھا کیا آپ نے سوال کیا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے مفروضے قائم ہو جاتے ہیں بعض طبقے کے ساتھ کہ جس کا اظہار کرنے کا ہمیں بھی کہیں موقع نہیں ملتا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ میرا پروفیشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگوں کا ہو، میں اس کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میرا پروفیشن نہیں ہے، کیونکہ میں نے میٹرک کے بعد سے ہی مختلف اداروں میں کام کیا ہے اور چند سال پہلے تک بھی میں ایک بہت بڑی پوسٹ پر تھا اور ریٹائر ہوا، اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میرا روزگار یہ رہے۔ دوسری بات یہ کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں۔ جو لوگ بھی میرے یہاں پروگرام ارینج کرتے ہیں انہیں یہ خاص ہدایت ہے کہ آپ نے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کچھ ڈیمانڈ نہیں کرنی، تا وقت کہ کوئی ایسا پروگرام ہو جو کمرشل نوعیت کا ہو۔ ہاں، ٹکٹڈ پروگرام ہے تو ٹھیک ہے، ظاہر ٹکٹ لگی تو ظاہر ہے، لیکن وہ بھی بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ، کیونکہ میں چاہتا ہوں عام پبلک آئے صحیح بات، میرے اجتماعات میں، تو میں انہی لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں جو عام طور پہ لوگوں کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں، کہ لوگ آئیں، کھانا کھائیں، لنگر ہو، محفل ہو۔ ہر جگہ تو ہر آدمی ٹکٹ لے کے نہیں جا سکتا، تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری دینی محافل کرانے والوں کو یہ شعور ہے کہ لوگوں کے لیے ایک راستہ کھولیں تاکہ وہ اللہ رسول کی بات سن سکے۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہاں بہت بڑا طبقہ ہمیشہ سے میرے لیے اپنی محبتوں کو نچھاور کرتا ہے، پروگرام ارینج کرتا ہے، آپ کے پروگرام ارینج کرتا ہے، میرے رہنے کا انتظام کرتا ہے، میرے جو بھی محافل میں ہدیہ ہو جائے وہ، کیونکہ اور یہ بھی اس کا پرسپشن بھی بتا دوں کہ یہ پیسہ کبھی بھی میں نے نہیں استعمال کیا، یہ پیسہ ہمیشہ میرے نعت ریسرچ سینٹر میں جاتا ہے، کیونکہ میں کوئی چندہ نہیں کرتا۔ دیکھیے میں 90 سے یہاں آ رہا ہوں، مختلف چینلز پر میں بیٹھا ہوں، آپ کو بھی کہتا ہے کہ بھائی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں تو شاید آپ بھی مروت میں کہہ دیتے کر دو بھائی 10,000 اداروں، میں نے کبھی اپیل نہیں کی، اس لیے کہ جو کام اللہ رب العزت نے جتنی ہمت مجھے دی ہے میں کوشش کرتا ہوں وہ اللہ کے حبیب کے لیے میں کر سکوں۔ کوئی از خود آ کے شامل ہونا چاہے، ایک فکری نوعیت کا کام ہے، وہ آ کے شامل ہو سکتا ہے، اس میں نے منع بھی نہیں کیا۔ بعض دوست کہتے ہیں یار ایک کتاب ہماری طرف سے چھاپ دو، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو بکس آپ مختلف جو ہیں اور یونیورسٹی میں دیتے ہیں، تو یہ میں جو بھی کرتا ہوا کیا ہوں کہ جو یونیورسٹی میں مقالات کے لیے موضوع متعین کرتا ہوں اب، یعنی پہلے تو میں اپنے کتابیں چھاپتا رہا، دوسروں کی کتابیں چھاپتا رہا، اب یہ معاملہ یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیوں میں فرض کیجئے ایک سال میں 50 مقالے ہوئے ہیں، تو ان 50 مقالوں میں 10 ضرور ایسے ہوں گے جنہیں چھپ کر آگے جانا چاہیے، ان کے تحقیقی معیار اور سطح اس نوعیت کی ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے بیک وقت 10 کتابوں کو چھاپنے کے لیے پاکستان میں کم از کم 10 لاکھ روپے درکار ہوں گے، اگر اوسط ایک 300 صفحے کی کتاب کم سے کم بھی دیکھیں آپ تو یار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یار یہ چھاپ دیں گے یا یہ چھاپ سکتا ہے ادارہ اور ہم سے لے گا بھی کچھ نہیں، تو پھر وہ آ کے کھڑے ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ 10 سے تعداد 20 ہو گئی۔ ابھی بھی میرا خرچہ جو ہے تقریباً 25 لاکھ روپے کا سال کا، اور رسالہ آئی ہے وہ سب۔ میں ایک سفر کرتا ہوں سال میں جو 3 ممالک پر مشتمل ہوتا، اللہ رب العزت اس ضرورت کو میری پوری کر دیتا۔ ماشاءاللہ، مطلب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ یہ تمام جو پیسہ ہے وہ اس کے کام کے لیے زیادہ انہی کا ہے، انہی کے کام میں جانا چاہیے، اور جب تک میری جاب تھی جب تک یہ بھی نہیں تھا، اللہ کے کرم سے جاب بھی میں نے جزا دے اس حوالے سے۔ اچھا، ہر سال آپ آتے ہیں یہاں پہ تقریباً، کیا فرق آپ کو لگتا ہے ہر سال کوئی تبدیلی، کوئی لوگوں میں، کوئی رجحان میں، کوئی چیزیں؟ کبھی ظاہر ہے اتنے لوگ تو وہی ہوتے ہیں، لیکن دو طرح کی چیزیں ہیں۔
ایک ہوتی ظاہر ہے کہ میں اتنا آپ کو یاد ہے کہ میں پہلی مرتبہ مولانا آصف قاسمی صاحب نے جب جامعہ اسلامیہ کی ڈیری پر ایک افتتاح ہوا تھا، زمین خریدی گئی تھی، اس زمانے میں آیا تھا. کمیونٹی کو میں نے یہاں بڑھتے، ترقی کرتے، پھیلتے، کامیاب ہوتے دیکھا. مالی اعتبار سے مستحکم ہو رہے ہیں لوگ، اچھی بات ہے، محنت کر رہے ہیں، کمیونٹی بڑھ رہی ہے مسلسل. اس میں ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، فکری نوعیت کے بھی ہیں، علمی ذوق رکھنے والے بھی ہیں، اسکل والے بھی ہیں، مختلف لوگ. تو معاشرے میں ایک طاقت تو پیدا ہو رہی ہے. دیکھیے اب ہمارے لوگ پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ کسی نہ جی کسی ہاں، طرح، بالکل 6 ہو گئے ہیں اس دفعہ فیڈرل. لیکن ایک رویہ جو پاکستان سے وہ لے کر آ رہے ہیں اور جس سے جان چھڑانی بہت ضروری ہے، وہ ہے اختلافات کو جنم دینے والا رویہ. میں محسوس کرتا ہوں کہ جب میں جس سال بھی آتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے 2 دوستوں میں کسی معمولی سی بات پہ کوئی اختلاف ہے. اب اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. جب کامیابیاں ہوتی ہیں تو لوگ ایک دوسرے سے مسابقت میں بھی لگ جاتے ہیں. بالکل آتے ہیں. مسابقت اچھا کیجیے. دیکھیے اب میڈیا آیا آپ کا ماشاءاللہ، آپ کو یاد ہے کہ اس میڈیا کے آنے سے پہلے بھی آپ سے میری ملاقاتیں رہیں، دیگر دوستوں سے بھی رہیں. آپ لوگوں نے اپنا ایک تشخص بنایا، کام کیا، محنت کی. آج معاشرے میں اس وقت بھی آپ کا نام تھا، یعنی کہ ٹی وی کے آنے کے بعد کوئی آپ کی عزت میں اضافہ ہو گیا. جو آدمی جس سطح پر ہے اور وہ کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی سروس کمیونٹی کو دے رہا ہے، اس کا احترام اور اس کے کام کا امپیکٹ پڑتا ہے. بالکل. تو مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب آنے والوں کے لیے یہاں بہت روشن مثالیں موجود ہیں، راستے موجود ہیں. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ ہم بشیر خان صاحب کے پروگرام میں جاتے تھے جو صرف آدھے گھنٹے کا ہوتا تھا، اور اس میں بھی ہم 4-4 5-5 منٹ کی کوئی ریکارڈنگ کرا کے آتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو اب یقیناً مجھے بھی خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم دور جا کر بشیر خان صاحب کے ریکارڈ کراتے تھے. بالکل نہیں، وہ ظاہر ہے اس زمانے میں بڑا پاپولر پروگرام تھا اور ابھی بھی وہ پروگرام کرتے ہیں. ظاہر ہے وقت کے ساتھ چینج آتی، جیسے پاکستان میں میڈیا آیا ایک دم چینج آئی، تو یہاں بھی یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا نے وہاں کا بھی یہ معاملہ تھا. جب اچانک میڈیا آیا تو وہ لوگ جو اخبارات سے منسلک تھے وہ اچانک میڈیا میں آ گئے. کیمرے کی اور میڈیا کی فضا بالکل بڑے تجربات ہوئے، بڑے بھونڈے تجربات ہوئے، بڑے سارے مسائل ہوئے، لیکن پھر اس چھنی میں پروفیشنل کی ایک چھنی میں چلتے چلتے نکل آئے. بالکل صحیح ہے. اچھا ابھی ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ میں یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت محافل جو ہیں، ایک تو آپ دیکھ، ایک تو روٹین میں آپ نے کہا ہوگا کہ 6 یا 8 محفل ہوں گی، لیکن آپ کو ایکسٹرا میرے خیال میں آپ کو لگتا ہوگا کہ کوئی دن ہی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کو بلائے اور پروگرام کرے. تو میرے خیال یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں یہاں پہ بہت زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہے. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ سے پروگرام بھی ہو رہے ہیں یہاں پہ. مطلب ربیع الاول میں بھی ہم دیکھتے ہیں، رمضان میں دیکھتے ہیں، بہت محافل ہوتے ہیں. تو یہ کم از کم فرق بہت پڑ رہا ہے. اور اس میں صرف ایک فائدہ نہیں ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دین کی بات پہنچتی ہے، لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ اس معاشرے میں کسی طرح اپنی دینی اقدار پر قائم رہیں. اس کے اور فوائد بھی ہیں. اس سے زبان کا ابلاغ بھی ہوتا ہے. جی. جو لوگ یہاں بچے بورن ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، اردو میں پڑھ رہے ہیں لا کے، کیونکہ وہ سن رہے ہیں. سننے سے نغمے کے ساتھ چیز ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں شروع کرتے ہیں، اور چند سالوں میں دیکھتا ہوں وہ بچہ ایک اچھا نعت خواں. اردو کی ترویج. پھر اپنی جو علاقائی تہذیب ہے آپ کی، کیونکہ ہم ہر چیز کے ساتھ ہے نا، مذہب کے ساتھ بھی تو ایک تہذیبی رویہ جڑا ہوا ہے ہمارے اس کے اظہار کا. محافل ہیں مختلف نوعیت کی، محرم الحرام میں مجالس ہیں، محافل ہیں. اسی طرح مختلف معراج شریف پر ہوگا تو کوئی ایک مخصوص شب معراج کی رات. تو ہم اپنے ان سارے تہذیبی رویوں کو جو برصغیر میں ہماری شناخت اور علامت تھے یہاں بھی لے کر آئیں، اور اس سے ہماری آنے والی نسلیں بھی متعارف ہو رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا، یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے صاحبان ہے. صحیح. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ کچھ وہاں کی چیزیں ہم یہاں لے آئے ہیں، وہ اور اچھی بھی ہیں. ظاہر ہے جیسے ترقی ہو رہی ہے، لوگ فائنینشلی بھی بہتر ہو رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں جو اب اتنے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ جو مسائل تھے، جو رنجشیں ہیں، یہ ختم ہو رہی ہیں کہ بڑھ رہی ہیں؟ اصل میں یہاں آنے والے لوگ فائنینشلی تو کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن بعض جگہ پر، ایسا نہیں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، بعض جگہ پر دیکھیے آپ کوئی مطابقت پیدا کرتے ہیں. جس معاشرے میں آپ جا رہے ہیں اس معاشرے کی اچھی چیزوں کو اپنانے میں کوئی برائی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. خوش اخلاقی مسلمانوں کا شیوا ہونی چاہیے. وہ ہم دوسروں میں دیکھ رہے ہیں، سچ بولنا دوسروں میں، سچ بولنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں.
یہاں ہر آدمی جب کوئی آپ کو نہیں بھی جانتا، آپ ایلیویٹر سے اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، وہ مسکراتا ہوا جانتا ہے، بالکل صحیح، لیکن ہمارا آدمی برابر سے گزرتا ہے تو باوجود جاننے کے سپاٹ کوشش کرتا ہے وائڈ کر جائیں. فیل ہوتا ہے کہ یہ سب کیا ہے اور اس کو بدلنا چاہیے. اچھا، پھر ایک اچھا مسلمان اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے شہر میں معاملات، دیکھیں دین کی دعوت صرف پیغام سے نہیں جاتی، عمل بھی عمل سے جاتی ہے، کردار سے جاتی ہے. اگر آپ تحائف دینے کے عادی ہیں، آپ لوگوں کی رسپیکٹ کرنے کے عادی ہیں، آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے عادی ہیں، تو دین کی دعوت زیادہ تیزی سے اور زیادہ قوت کے ساتھ پھیلتی ہے. بالکل صحیح. اور یہ چیز یہاں ذرا ابھی ہمارے آنے والوں کے مزاج میں ہو سکتا ہے کہ بنے ایک آدھ جنریشن لگتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں مزاج کا حصہ بن جاتی ہیں، اسے ختم کرنا بھی فوری طور پر جو ہے نا، بظاہر جو نیکسٹ جنریشن، تھرڈ جنریشن آئے گی وہ تھوڑا چینج ہے، وہ یہیں بالکل پیدا ہے. ہوئی بچوں ہے. میں دیکھتا ہوں یہاں بولے تو ان کا ظاہر ہے وہ وہ رویے اسٹریٹ ڈفرینٹ فارورڈ ہوں ہیں، گے. وہ سوال کرنے میں کوئی حجاب نہیں رکھتے، وہ بہت اعتماد سے بات کرتے ہیں، اور وہ اس معاشرے کی وہ اگر کہیں کوئی دو آدمیوں کو کوئی فضول بات کرتے دیکھتے ہیں تو ٹوک دیتے ہیں، آپ ڈیڈی کیا کر رہے ہیں، یہ تو مجھے خوشی بالکل ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن وہ یہاں پہ پیرنٹس کا اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ان کو ہماری جو اسلامی اقدار ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم آہنگ رکھیں، تاکہ وہ سلسلہ جو ہے یہ ذرا اس فیل حوالے ہوتا ہے سے مجھے. چلتا رہے. نہیں بالکل ٹھیک. ویسے انٹرویو کے دوران تو ویسے مطلب جب یہ فرمائش کی جائے کہ آپ کوئی نعت یا حمدیہ کلام، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کمفرٹیبل ہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے جو ہیں دیکھنے والوں کے لیے. بنیادی طور پر تو یہ وہ باتیں ہیں نا جو ہم کرتے ہیں عموماً. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی نے اچھا انٹرویو بھی وہی ہوتا ہے کہ میں یہاں آ کے کیا محسوس کرتا تھا، کیا محسوس کرتا ہوں. جی نعتیں تو سنتے ہی ہیں لوگ ظاہر ہے ہماری، لیکن چونکہ ایک حوالہ ہے میرا اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں چاہے میں 2 شعر ہی پڑھوں ضرور. لیکن اس سے محروم رہوں اور بہت لوگوں کو بھی محروم رکھوں. نوازش. تو میں ایک حمد کے 2 شعر پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک تو یہ اسٹوڈیو اللہ اکبر کی فضا سے گونج جائے، اور یہ سب کلام اس کلام کو پسند کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں ان تک بھی پہنچتا. آمین. بسم اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو دیکھو تو دیکھے جبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا صبی صاحب. اور اختتام میں کیونکہ آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیغام بھی ظاہر دیتے، تو میں کہوں کوئی پیغام ہمارے یہاں دیکھنے والوں کو ضرور دیں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں سب کچھ ہے. دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بہت زیادہ شعور کی ضرورت ہے، اور اس شعور کو پھیلانے کے لیے عصری شعور کی بہت ضرورت ہے. ہمارا یہاں جو دینی طبقہ ہے وہ بہت کامیاب ہے ماشاءاللہ، اور مجھے بعض جگہوں پر یہ دیکھ کر بہت خوشی بھی ہوئی کہ وہ اپنی یوتھ پر خاص طور پر عصری شعور سے، عصری ضرورتوں کے تناظر میں ان کو دین کی تعلیمات پہنچا رہے ہیں، تو وہ ریسیو بھی ہو رہی ہیں. لیکن بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہو رہا. تو میں ان دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، پہلے خطے کے موسم، حالات، شعور، مسائل، اور ان بچوں کو اپنے اطراف میں جو جس صورتحال کا سامنا ہے اس کا ادراک کر کے دین کی دعوت کا پیغام مرتب کریں، تاکہ ان کو ان کی ضرورت کی چیز مل جائے. اللہ رب العزت اس معاملے میں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. بہت شکریہ آپ کا. اللہ رب کریم جو آپ یہ ایمان کی، میں تو کہوں گا، جو حرارت لوگوں تک پہنچاتے ہیں حمد کے ذریعے اور نعت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زور بیاں اور دے اور لوگوں تک اللہ اپنا تعالیٰ آپ پیغام کے پہنچاتے رہیں. 360 ٹی وی کو، جس نے بہت کم وقت میں بہت اچھی طرح اپنا تشخص تو آپ کا شروع سے ماشاءاللہ مضبوط، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اندر موجود مذہبی حرارت کو
پاکستان سے محبت کو اور پاکستان سے جڑے ہر طبقے کے مسائل کو جس طرح پیش کیا ہے وہ قابل قدر ہے. یہ میں بحیثیت صحافی کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزاک. بہت شکریہ. آمین. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سید صفی الدین رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ہمارا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دین کا حصہ بھی ہے. اور کبھی آپ اس کو ذرا اکیلے بیٹھ کے کبھی اس حوالے سے جو نعت ہیں آپ صفی رحمانی صاحب کی نعتیں ہیں, دوسری نعتیں ہیں, تو آپ کا تعلق ایک بڑا بن جائے گا. ایک تو قرآن پاک ضرور پڑھا کریں, جو نہیں پڑھتے ہیں ہم اس مقدس کتاب کو ہم نے رکھ دیا, مقدس کتاب کے طور پہ رکھ دیا, لیکن کوشش کیا کیجیے کہ اس کتاب کو پڑھیں, ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک اور جو امپورٹنٹ ترین جو ایک ذریعہ ہے وہ درود پاک ہے. وہ ضرور کوشش کیا کیجیے زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ درود پاک بھیجیں, کیونکہ اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے. اور ہاں, ایک بہت اچھی بات انہوں نے کی کہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں, اچھی باتیں بھی ہیں اور کچھ ایسی باتیں ہیں بری تو ہم نہیں کہیں گے, کم اچھی ہیں, لیکن لوگوں سے اپنے تعلق کو بہتر کیجیے. کسی بھی حوالے سے اگر کوئی قدورت کسی بھی حوالے سے آپ کے دل میں کسی کے لیے ہے تو اس کو صاف کر لیجیے. یہ دنیا جو ہے یہ اچھائی کے لیے ہے, اس میں بدی کو ختم کیجیے, اچھائی کو بڑھائیے, لوگوں سے محبت کو بڑھائیے, نفرتوں کو ختم کیجیے. سبحان اللہ. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کوہانے کی چیز, and always follow your heart, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. ہمارے اسٹوڈیو انجینئر تھے قاضی عارف اور طلبہ.